الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم جاهدوا في الله حق جهاده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ بلند الصلوات خالق کائنات کی لامتنا ہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد والے محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ اس عظیم الشان امام بارگاہ میں پہلی مرتبہ ذکر محمد والے محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ لڑنا، کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد بالمال، اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالقتال، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد بالقتال کہلاتا ہے۔ آج جس موضوع پر میں اس پہلی زیارت و ملاقات میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جہاد بالقتال ہے۔ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اسلامی عبادات ہیں، اسی طریقے سے جہاد بھی ایک اسلامی عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں، تو اسی طرح جہاد کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کر سکتا ہے، یا امام کر سکتا ہے، یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار ہے۔ توجہ فرما لیں۔ ایک جہاد آپ بھی کر لیجئے، آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیے، اور میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اتنے آپ بیٹھے ہیں سامنے، اگلی صفوں پہ آ جائیں۔ آپ سے درخواست ہے، اللہ نے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ذرا اور آگے تشریف لائیے۔ یہ بیچ میں زیادہ فاصلہ
مناسب نہیں لگ رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ایک مہمان کی عزت کی ہے، درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پر بلند آواز۔ جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کا ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ جب تک وقت نہ ہو جہاد فرض ہی نہیں ہوتا۔ جیسے دیگر عبادات کے بھی اوقات ہیں، مثلا نماز واجب ہے، نماز فرض ہے۔ نماز صبح کا ایک خاص وقت ہے جو طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اس درمیانی پیریڈ میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز فجر کہلائے گی۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ میں نماز فجر مجلس کے اختتام کے فوراً بعد رات کو 12 بجے پڑھ لوں تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ رمضان کے روزوں کا خاص پیریڈ ہے۔ رمضان کے روزے ماہ مبارک رمضان ہی میں فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ آنے والے رمضان کے روزے چونکہ گرمیوں میں آ رہے ہیں لہذا کیا ہی بہتر ہو کہ میں ربیع الاول میں ٹھنڈا موسم ہوگا رمضان کے روزے رکھ لوں، تو وہ بھوک کی صحبت کہلائے گی، رمضان کے روزے نہیں کہلائے گی۔ حج ایک عبادت ہے، حج کا بھی ایک خاص وقت معین ہوتا ہے۔ حج ذی الحجہ ہی میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ میں رجب یا شعبان میں حج کر کے واپس آ جاؤں تو وہ سفر کی صحبت کہلائے گی، حج نہیں کہلائے گی۔ نماز روزہ حج کی طرح جہاد کا ایک خاص وقت معین ہے۔ البتہ جہاد کے وقت کا تعین یا نبی کر سکتا ہے یا امام کر سکتا ہے یا غیبت کبریٰ کے زمانے میں نائب امام کو اختیار ہے۔ ہر بندہ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے سامنے چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کریم کٹھی ہے، پڑھے لکھی شخصیات، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اگر بات پسند آئی تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ہر بندے کو جہاد کے حکم دینے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاد میں مومن کی جان جانا متوقع ہوتی ہے، اور مومن کی جان نگاہ توحید میں اس قدر محترم ہے کہ خدا نے جہاد کی کمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی ہی نہیں کہ جس سے خطا کا امکان ہو۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کا اصل المیہ یہ ہے میرے قبلہ کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں، ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ میں نے اسی موضوع پر آخر تک گفتگو کرنا ہے۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ اور جہاد میں وہی فرق ہے جو فرق لڑائی اور آپریشن میں ہے۔ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن۔ لڑائیوں کے فیصلے گلیوں اور فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے۔ بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی۔ مثلا یہاں مومنین تو کافی ہیں لیکن باہر کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں وہ لوگ کہ اندر بیٹھنے کا ثواب باہر بیٹھنے سے کم از کم 90% زیادہ ہے۔ 90% ثواب لینا ہے تو اندر صفحے اعضاء کی رونق بنے، اور اگر فارمیلٹی پوری کرنی ہے اور 10% ثواب چاہیے تو ثواب تو 10% وہاں مل جائے گا، لیکن زیادہ ثواب صفحے ماتم پر بیٹھنے کا اور صفحے اعضاء پر بیٹھ کر رونے کے اعضاء میں اضافہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر انہیں میری بات پسند آئے تو وہ اندر تشریف لے آئیں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرض کیجئے یہاں 500 آدمی بیٹھا ہو اور کوئی مریض لایا جائے اور 500 بندہ مل کر کہے کہ اس مریض کا آپریشن ہونا چاہیے اور آج ہونا چاہیے، اور اس 500 کے مجمع میں ایک سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو اکیلا، جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا سرجن ڈاکٹر ہے سمنا آباد کا، اور وہ ڈاکٹر اٹھ کر کہے کہ نہیں بھائی
اس مریض کا آپریشن آج نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، تو بات 500 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے ڈاکٹر کی مانی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت ہے۔ لڑائیوں کے فیصلے فٹ پاتھوں گلیوں میں ہوتے ہیں، آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ لڑائی کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر ہی کرتا ہے۔ اب لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، جبکہ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے سرجن کی کوشش ہوتی ہے اسے بچا لے۔ اب توجہ فرمائیں تو جہاد سمجھ آئے گا۔ سرجن کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے بچا لے۔ میرے امیر آقا جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، یہی وجہ ہے علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی۔ جس دشمن خدا و رسول کی 17ویں پشت میں کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس میں نہیں چلتی۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، پہلی شرط کیا ہے؟ جہاد کا خاص وقت ہوئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، جہاد بالقتال، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا یہ مرد پہ واجب ہے، عورت سے ساکت ہے۔ ویسے تو مرد عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں، انسانیت کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مرد عورت میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، حقوق میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد عورت کے حقوق اسلام میں برابر ہیں، لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے؟ امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ تھوڑا ماحول بناؤ مجلس کا، میں آپ کو مجلس سنانا چاہ رہا ہوں۔ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس طریقے سے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس مرد شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مومنہ عورت جب گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے، اس مومنہ کی مثال اس شہید کے برابر ہے۔ اب سمجھ آگئی تو آخری حلالی تک سر اٹھانا، یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو گھر کو چھوڑ کے میدان میں جائے۔ اسلامی جہاد میں تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ اسلامی جہاد کا سیمپل، اسلامی جہاد کا نمونہ میرے مولا امیر کی ذات، اس لیے کہ حضور نے تو ساری زندگی تلوار ہاتھ میں لی نہیں، وہ تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لے کے آئے تھے۔ تو اسلامی جہاد کا نمونہ بنے گی
میرے مولا امیر کی ذات۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے اور نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ بڑی مہربانی اللہ جزائے خیر تھا۔ پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے۔ اور یہ چوتھی شرط ہے اسلام میں کہ اگر دشمن بھاگ رہا ہے خوف زدہ ہو کے تو اس کا پیچھا نہیں کرنا، بھاگتے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میرا امیر آقا نہ پوری زندگی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگنے والے کے پیچھے بھاگے۔ میں آپ اگر توجہ فرمائیں خصوصی تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھاؤں علی کی جنگ کا ایک منظر۔ علی بھاگتے کے پیچھے نہیں بھاگے۔ ایک میدان جنگ میں جہاد میرا عشرے کا موضوع ہے۔ قبلہ عمران شاہ صاحب نے چونکہ میری ایک تقریر وہاں خانپور میں سنی، انہوں نے فرمائش کی کہ وہاں سے چند اقتباسات یہاں بیان کیجیے گا، تو ان کی فرمائش پر میں چند جملے کہہ رہا ہوں۔ ویسے جہاد میرے عشرے کا موضوع ہے، لیکن آپ جہاد کے حوالے سے خصوصی توجہ آپ کی نہیں ہے۔ موضوع تو میں لے بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کے رسپانس سے مطمئن نہیں ہوں اس موضوع کے حوالے سے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن بہرحال آپ کا اپنا ذوق ہے سننے کا، میرا پہلا موقع ہے۔ آج کی حد تک میں آپ کا پہلا مہمان ہوں، اور تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو پھر میں آپ کے مزاج کے ساتھ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک جنگ میں میرے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک دشمن آیا، کافر۔ جیسے اس کافر نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا۔ جیسے ہی وہ کافر بھاگا، ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر کے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں۔ اب آپ لطف لے رہے ہیں تھوڑا جملے کا، تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آ جائے۔ اس بھاگتے کافر کے پیچھے مسلمان نے، اب میں نے اس مسلمان کا آپ کو نام نہیں بتانا، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو اس مسلمان نے بھاگتے کافر کے پیچھے گھوڑا لگا دیا۔ بات بڑی دلچسپ ہے، دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا مزاج ملا رہے ہیں میرے ساتھ، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھ کے آپ کی خدمت کروں۔ تو اس کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا، پر جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی۔ اب وہ مسلمان آگے آگے، سر اٹھانا، مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی آدرکنی۔ اب سٹھانا، یا علی آدرکنی۔ میرے مولا امیر نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب مل کے بولو، اسلامی جہاد میں چوتھی شرط یہ ہے، میدان جنگ سے بھاگنا جائز ہے، میدان جہاد سے بھاگنا کفر ہے۔ اگلی شرط سنیے، اسلامی جہاد میں بنیادی شرط ہے۔ میں نے اسلامی جہاد کی ایک آؤٹ لائن میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جو عزیز نوجوان بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ بنیادی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ اسلام میں جہاد
ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس مجمع میں مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام، اور یہ دو لفظیں میں نے جان بوجھ کر استعمال کی ہیں تاکہ نوجوان یہ دو لفظیں یاد رہیں گی، میری پوری تقریر یاد رہے گی۔ اسلام میں جہاد دفاع کرنے کا نام ہے، جارحیت کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، حملہ کرنے کا نام جہاد۔ میرے بھائیو، اگر آپ اسلامی جہاد کی آؤٹ لائن بنانا چاہیں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ یعنی دشمن حملہ کرنے آیا، حضور نے دفاع کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا دوست سوچ رہا ہو مولانا خیبر تو اوفینسو ہے، خیبر میں تو باقاعدہ نبی لشکر لے کر گئے، خیبر بھی دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ بس یہی میں نے ثابت کرنا ہے اور آپ سے اجازت لے لینا ہے۔ لیکن خیبر اس وقت تک میں آپ کو نہیں سنا سکتا، سمجھا سکتا، جب تک کہ میں پہلے آپ کو 3 جنگیں نہیں سنا لیتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا 3 جنگیں سنائیں گے تو پھر آذان فجر تو یہی آ جائے گی۔ لیکن اگر میں آپ کو 3 جنگیں 3 منٹوں میں سنا دوں، توجہ کرو گے تو سناؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا 3 منٹوں میں 3 جنگیں۔ جنگ بدر، کفار کی تعداد 700 یا 1000، مسلمانوں کی تعداد 313۔ جنگ شروع ہوئی، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف مولا علی نے قتل کیے۔ میں 1 منٹ میں بدر مکمل کرنے چلا ہوں۔ باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو کافر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا۔ کافر ایک دوسرے کو کہتے تھے، یار میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی یہ بنے آ گئے۔ بڑی مہربانی، میں نے بدر پڑھ دی۔ احد میں تگنی طاقت لے کر ابو سفیان آیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ ایک جملے میں احد سے آگے گزر جاؤں گا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ بھی ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے مولا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پھر جیت لی۔ میں نے احد بھی پڑھ دی۔ اب بدر اور احد میں جب کفار نے مولا علی کی کارکردگی دیکھی، میں ایک لفظ تول کے بول رہا ہوں، تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی۔ موضوع ایک تھا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگلی مرتبہ لشکر جمع کرنے سے زیادہ علی کا توڑ ڈھونڈنے پہ زور دیا گیا، اور یہ خندق میں عمر ابن عبد ود کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے۔ یہ 3000 بندے کا اکیلا مقابلہ کرنے والا بہادر تھا، یہ اسے لائے تھے خندق میں علی کا توڑ بنا کے۔ ایک جملے میں خندق سنا رہا ہوں آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے۔ وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کے ایک بار کے نتیجے میں مرحب